مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب تمہارا کوئی رشتہ دار محتاج ہو تو پھر باہر صدقہ نہ دو، صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رحم کرو رحم پاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی امان میں ہے۔ مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو۔ جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ مفہوم حدیث، میں نے ارادہ کیا کہ نماز کھڑی کر دینے کا حکم دوں، جب کھڑی کر دی جائے تو خود ان لوگوں کی طرف نکلوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، پھر ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ استغفر اللہ۔ کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کی یاد، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ دیکھو، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔